تو نار میں گیا ہوتا، تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ بہرحال مدینہ شریف کی مٹی لانا یا پتھر لانا، وہاں کے کنکر لانا جائز ہے، لیکن ایک اپنا اپنا ایک عشق ہوتا ہے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ سفر حج سے جب واپس آئیں تو چند کنکریاں مزدلفہ کی ساتھ لیتی آئی تھیں، پھر انہوں نے اس کو بڑے ادب سے کسی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کباٹ میں رکھ دی۔ ایک بار نظر پڑی تو کباٹ میں سے پانی بہ رہا تھا، ان کو تعجب ہوا کہ کباٹ میں سے پانی کیسے بہ رہا ہے، تو کھول کے دیکھا تو وہ کنکریاں جو تھیں جس کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اسی سے پانی رس رہا تھا۔ دیکھا تو وہ کنکریاں ساری تربتر تھیں، پانی کہاں سے آیا؟ پھر کسی سے مشورہ کیا تو پتا چلا کہ یہ کنکریاں اس عظیم خطے سے جدائی پر گویا رو رہی تھیں کہ مجھے وہاں سے جدا کیوں کیا۔ چنانچہ ان کنکریوں کو پھر یہی طے ہوا کہ وہاں پہنچا دیا جائے، تو کسی حاجی کے ذریعے پھر واپس ان کو بھجوا دیا گیا۔ تو اسی لیے مطلب یہ کہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ نہ لایا جائے، لانے والا گناہ گار نہیں ہے۔ لوگ مجھے مدینہ شریف کی مٹی آئے دن لا کر دیتے ہیں، تو بیچارے وہ عقیدت میں دیتے ہیں تبرک کے طور پر، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کسی اور زائر مدینہ کے ذریعے واپس بھجوا دیتا ہوں کہ اس مٹی کو مدینہ میں ہی پہنچا دو، اس کی جگہ مدینہ۔ ہم کو کوئی مدینے سے جدا کرے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، یعنی مدینے کا زائر جب مدینے سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت جو عشاق ہوتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں کی گود سے کسی بچے کو چھڑایا جا رہا ہو، اور پھر وہ مڑ مڑ کر حسرت سے ماں کی طرف دیکھتا ہو کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی، اور مجھے سینے سے چمٹا لے گی۔ تو اس لیے مدینے کی مٹی بہرحال بس مدینے کی مٹی ہے اور اس کے لیے مدینہ ہی موزوں ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے جو اس طرح کی جنس میں سے، مٹی کی جنس میں سے جو اصل مطلب ان کی چیزیں، تو ان کو بھی وہیں رہنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وہیں رہیں، مدینے ہی میں رہیں، مکہ شریف میں ہی رہیں، مزدلفہ شریف میں ہی رہیں، مینا شریف ہی میں رہیں۔